أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہوں اپنے آپ کو اس بات سے اللہ یکونوا مؤمنین، کہ کیوں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ان نشأ ننزل علیہم، اگر ہم چاہیں تو اتارے ان پر من السماء آیۃ، آسمان سے کوئی نشانی. فظلت اعناقهم لها خاضعین، بس ہو جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والے. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نصیحت خدائے رحمان کی طرف سے. محدث نئی، الا كانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے تھے. فقد كذبوا فسيأتيهم، بس یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا، بس ان قریب آئے گا. انباء ما كانوا به يستهزئون، خبریں ان کی جس کا یہ استہزاء کرتے تھے. اولم يروا الى الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف. کم انبتنا فیہا، کتنی ہم نے اگائیں اس میں. من کل زوج کریم، ہر نفیس قسم
قسم کے نباتات، ان فی ذالک لآیا، یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، نہیں ہیں ان کے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، یقیناً آپ کا رب ہی غالب ذات ہے، انتہائی رحم کرنے والی ذات ہے۔ قاسم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے، ماقبل سورہ فرقان بھی مکی صورت تھی، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا کہ برکات دینے والا صرف ایک اللہ ہی ہے، اور اس صورت میں اللہ شرک فی تصرف کی نفی کریں گے دلائل عقلیہ سے۔ دلائل نقلیہ ماقبل بہت زیادہ گزر چکے سورہ فرقان میں کہ اللہ رب العزت نے عقلی دلائل کے ذریعے زمین و آسمان اور اس کی کہکشاؤں اور اس کی قدرت کی بات کی کہ دیکھو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی الوہیت پر دلالت کرتی ہیں، اور سورہ شعراء میں اللہ نقلی دلائل کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے کہ ماقبل انبیاء علیہم السلام بھی ایک ہی مسئلے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور جو ان کا مین مسئلہ ہوا کرتا تھا، اور لوگ اسی سے اختلاف کرتے تھے، اور اسی کی وجہ سے لوگوں کی ہلاکت مقدر ہوئی، جس طرح بہت سے انبیاء کا یہاں اس صورت میں ذکر ہوگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں طاسین میم، ان حروفوں کے معنی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی یہ کتاب کی جو ہے اور زیادہ مفخم کرنا اللہ رب العزت نے قرار دیا کہ یہ عام کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں جسے باہر سے ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی احتیاج ہی نہیں ہے کہ کوئی بات کا یہ کہے کہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ بس اللہ رب العزت نے اتنی روشن آیتوں کی کتابوں سے اس آیتوں کو اللہ رب العزت نے بھیجا۔ لعلک باخع نفسک، یہ کتاب المبین جب بھی قرآن کریم میں آتا ہے تو وہاں یعنی اس بات کی طرف نشاندہی بھی ہو جاتی ہے کہ اس صورت میں اب دلائل نقلیہ بہت زیادہ ذکر ہوں گے، اور جہاں کتاب الحکیم ذکر ہوتا ہے وہاں دلائل عقلیہ کا زیادہ سے زیادہ اس بات ہوتا ہے۔ لعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہو جائیں، اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات سے کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوتے، ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نبی علیہ السلام یعنی کثرت کے ساتھ یہی کوشش ہوتی تھی کہ سارے کے سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں اور اسلام کی حدود کو قائم دائم رکھیں۔ یہ نبی علیہ السلام کی جو ہے تبلیغ کا ہر لحاظ سے مقصد تھا، اور نبی علیہ السلام کی کوشش کی انتہا یہی تھی کہ سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا بھی ایک قانون ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان اختیاری قبول کرنا ہے، ایمان مجبوری والا قبول نہیں کرنا۔ یعنی اگر کسی شخص پر آپ زبردستی کسی کو کہیں کہ ایمان لے آؤ، نہیں تو آپ کو مار دیا جائے گا، تو وہ ایمان اللہ کو قبول ہی نہیں ہے سرے سے۔ اسی طرح وہ شخص جس شخص کو آپ نے دلائل سے سمجھا لیا کہ دیکھو ایمان یہ چیز ہے، اسلام یہ چیز ہے، اور پھر اس نے دلائل کے ذریعے سے سمجھ کر اسلام لے آیا، تو اس کا ایمان جو ہے قبول ہے، کیونکہ اس کا ایمان اختیاری ہے۔ یہاں بھی یہی بات ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے نہ ہو جاؤ کہ یہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ ان نشأ ننزل علیہم، اگر ہم چاہیں تو ہم اتار دیں ان پر من السماء آیتن، آسمان سے ایک نشانی، فظلت اعناقهم لها خاضعین، اور ہو جائے ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکنے والی، یعنی جتنے کافر ہیں سب کافروں کی گردنیں اس نشانی کے سامنے ایسے جھک جائیں فوراً ایمان لے آئے۔ لیکن ہم نے مجبوری والا ایمان قبول ہی نہیں کرنا، اور یہ ہماری یعنی تخلیق کی اور مشیت اور قدرت کا یہ کامل اظہار اسی طور پر ہوگا کہ لوگ اختیاری طور پر اللہ رب العزت کی الوہیت کو مانیں۔ اگر مجبوری کے طور پر تو اللہ رب العزت سب سے بنوا سکتے ہیں، یہی بات یہاں ذکر کرنا مقصود تھی۔ وما یأتیہم من ذکر، لیکن لوگ پھر کیوں نہیں مانتے؟ وجہ اس کی یہ کہ نہیں آتی ان کے پاس من ذکر من الرحمن، خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت،
محدثن کوئی نہیں الا کانوا عنہ معرضین مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ ابھی اللہ کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اترتی تھی، کافر پہلے سے انکار کر لیتے کہ ہم نہیں مانتے۔ تو ایسے لوگوں کو ہدایت تو کہاں ملنے والی ہے؟ ہدایت اس شخص کو ملنے والی ہے کہ جو شخص جو ہے ضد اور عناد کو چھوڑ کر دلائل کی طرف دیکھے اور پھر اس کے بعد ایمان لے آئے، اس شخص کو ہدایت ملنے والی ہے۔ اور وہ شخص جس نے وحی کے نزول سے پہلے وحی کا انکار کر لیا، اسے کہاں ایمان کی دولت نصیب ہوگی۔ فقد کذبوا فسیأتیہم، جب انہوں نے ضد اور عناد کو بڑھ کر قرآن کریم سے اور سنت رسول اللہ سے اعراض کر ہی لیا ہے، تو جس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا، فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، ان قریب آئیں گی ان کی خبر ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ استہزاء کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اس سزا کا جس سزا کا یہ لوگ استہزاء کرتے تھے کہ قبر میں تو عذاب ہی نہیں ہے، آخرت میں تو عذاب ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت ایک ایک کے اس بات کریں گے جس کا یہ استہزاء کرتے تھے، وہ خبریں اللہ ان کے سامنے لے آئیں گے، پھر تب انہیں پتہ چلے گا کہ عذاب اللہ رب العزت کا عذاب کیا ہے اور آخرت کا عذاب کیا ہے۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کیسے کتنے ہم نے اگائے، فیہا اس زمین میں، من کل زوج کریم، ہر نفیس قسم کے جوڑے نباتات، ہر قسم کے اللہ رب العزت نے زمین کے ذرات میں ایسے یعنی صفات رکھ دی ہیں کہ کیسے خوبصورت پودا اس سے نکل جاتا ہے، مختلف قسم کے نباتات اللہ رب العزت جوڑے جوڑے کر کے اس سے جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر لوگ ان کے ایمان نہیں لاتے، اکثر لوگ اللہ رب العزت کا انکار ہی کریں گے۔ تو ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اکثر لوگوں کی اتباع کرنا چھوڑ دے، بلکہ وہ قرآن و سنت کی اتباع کرے۔ اگر قرآن و سنت کی اتباع کرتے کرتے جو ہے آپ کے ساتھ کثرت کے ساتھ لوگ آگے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ انسان یہ کہے کہ فلاں بندے اور فلاں عالم اور فلاں علماء ایسے کرتے ہیں لہٰذا میں ایسا کر لیتا ہوں، بلکہ اسے قرآن و سنت کو دیکھنا چاہیے کیا قرآن و سنت کے موافق ان کا عمل ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو اسے جو ہے قبول کیا جائے، اگر قرآن و سنت کے خلاف ان کا عمل ہے تو فوراً ان کو ترک کرنا چاہیے، اس لیے کہ وما کان اکثرهم مؤمنین، ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب جو ہے لہو العزیز، بڑا غالب ذات ہے، الرحیم، اور بڑی رحم کرنے والا ہے۔ یہ اصطلاح بھی اللہ رب العزت نے صرف اسی صورت میں استعمال کی، العزیز الرحیم والا۔ باقی دیگر صورتوں میں اللہ رب العزت نے العزیز الحکیم ذکر کیا کہ اللہ غالب حکمت والا ہے، یہاں غالب رحم کرنے کا بات ہے، اس لیے کہ یہاں پر اس صورت میں کثرت کے ساتھ ماقبل قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہوا۔ اس بات کا بھی اللہ رب العزت ذکر کر رہے ہیں کہ العزیز، اللہ غالب ہے، ہلاک کر سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، الرحیم، لیکن مومنوں پر رحم بھی بہت کرنے والا ہے، اس بات کا اللہ رب العزت بھی اس صورت میں ذکر کریں گے۔ فرمایا طاسین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہوں اس بات سے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ ان نشأ ننزل علیہم، اگر ہم چاہیں ان پر تو اتاریں آسمان سے آیتن کوئی بڑی نشانی، فظلت اعناقہم، بس ہو جائیں ان کی گردنیں لہا خاضعین، اس کے سامنے جھکنے والے۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آئی ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت، الا کانوا عنہ معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے تھے۔ فقد کذبوا، پس یقیناً انہوں نے جھٹلا ہی لیا۔ فسیأتیہم انباء، پس ان قریب آئیں گی ان کے پاس خبر، ما کانوا بہ یستہزئون، اس کی جس کی یہ استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اولم یروا الی الارض، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا، کہ کیسے کتنے ہم نے اگائے اس میں، من کل زوج کریم، ہر نفیس قسم کے جوڑے نباتات۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان کے اکثر ایمان نہیں لانے والے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب